اصل میں پڑھنا تو مجھ سے ہوتا نہیں، اور پہلے اس کی بہت کوشش ہوتی تھی کہ جتنا وقت ملے سب پڑھنے میں لگے، اور ایسی عادت ہو گئی تھی کہ میں کالوا دیوی میں ایک جگہ ہے گائے واڑی سدن، جہاں وہ گلی سیدھی قبرستان کو ہوتی ہوئی میرین لائن اسٹیشن کو جاتی، میں اور میرے چھوٹے بھائی ہم ساتھ میں رہتے تھے، ایک ہی جگہ ہم لوگ کھانا کھاتے تھے، ایک فلیٹ میں رہتے تھے، اور میرے چھوٹے بھائی کا کام سانتا کروز میں تھا، کپڑے کا کام۔ تو کپڑا خریدنے کے لیے جس مارکیٹ میں میں بیٹھا کرتا تھا بمبئی میں، اسی کے چاروں طرف سے مارکیٹ ہے، ایم جے مارکیٹ اور وغیرہ آگے پیچھے سب۔ تو وہاں کپڑا خرید کر فارغ ہوتا کبھی کبھی، اور مغرب کا بعد کا وقت ہو جاتا تو میرے پاس آتا، کیونکہ مغرب کے بعد وہاں سے لوگ واپس نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، ظہر تک وہاں پہنچنا چاہتے ہیں اور مغرب کے بعد نکلنا چاہتے ہیں، اور بھاگنے والوں کی بھیڑ ہوتی۔ تو میرا بھائی کہتا کہ چلو گھر چلو، کام ہو گیا؟ میں کہتا ہو گیا۔ تو چلو، انہیں تم جاؤ میں آتا ہوں۔ وہ کیا کرتا، گاڑی لے کر آتا میرے لیے، کام سے آتا تو گاڑی سے ہی آتا، لیکن میرے آفس پر آتا تو گاڑی میرے لیے وہاں لے کر آتا اور کہتا چلو۔ میں کہتا تم جاؤ، کچھ کام باقی ہے۔ میں کہتا کچھ کام باقی نہیں، سب ہو گیا، میں بھی نکل رہا ہوں۔ میں کیسے نکلوں گا؟ میں وہاں سے چل کر جاؤں گا میرین لائن۔ آج کے جوانوں کو چلنا بھاری ہے، جن کے لیے چلنا بھاری ہے ان کی خود کی زندگی اس پر بھاری ہو جائے گی۔ چلو، عورتوں کو، بچوں کو، بیویوں کو، سب کو لے کے چلو، نہیں چلو گے کچھ دن میں بیکار ہو جاؤ گے۔ گاڑی کھڑی کھڑی خراب ہو جاتی ہے، ویسے ہی اس جسم کا استعمال جب صحیح نہیں ہوگا تو خراب ہو جائے گا۔ خیر، میں کہتا میں یہاں سے جاؤں گا تو پیدل چلنے میں یہاں سے میرین لائن تک میں میری مغرب کے بعد کی اتنی دعا پوری ہو جائے گی۔ پھر بہت رش کا وقت ہوتا تو ہم لوگ جانتے تھے کہ میرین لائن سے یہ گاڑی جو چرچ گیٹ کو جا رہی ہے، یہ اندھیری کی بن کے چلتی ہے واپس۔ تو سانتا کروز والی بھیڑ جو ہے اندھیری تک ہی رہتی ہے، سانتا کروز کو آتا ایک کے بعد دوسرا اندھیری۔ لمبے ڈسٹینس کی ویرار کی بوری ولی کی گاڑی نہیں پکڑنا رہتا تھا، اترنا مشکل ہوتا تھا، اور لمبی دوری والوں کو تکلیف بھی ہوتی تھی، تم کہاں چلے آئے، تمہارے لیے تو ہے نا گاڑیاں۔ ٹرین میں چڑھنے میں بھی کسی کو تکلیف نہ ہو، گاڑی کی پارکنگ کرنے میں بھی کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ مسلمان کا کام ہے۔ ایمان والا کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ تو اتنی دور میں پھر وہ بیٹھ کے جانا ہے، وہاں سے لوٹنا ہے، اتنی دیر میں کچھ اور بھی پڑھنا شام کا ہو جاتا، رات کا۔ اب جو ہے 37 منٹ لگتے تھے میرین لائن تک کے، یہاں 40 منٹ لگتے رہے ہوں گے۔ اتنی دیر میری کتاب کھل جاتی تھی، میں بے پڑھا لکھا آدمی کتاب پڑھتا تھا۔ میں نے اردو پڑھا نہیں اور پڑھتا تھا، اس لیے پڑھنا چاہا تھا تو پڑھ لیا تھا۔ تو یہ میرا 37 منٹ اور 40 منٹ یہ روز کا معمول تھا کہ کچھ پڑھو، اور گھر پہ موقع مل جائے تو کچھ پڑھو۔ یہ میں نے نہیں سنا ہے کہ میری کہانی سنو اور تعریف کرو، یہ میں نے اس لیے نہیں سنا ہے۔ جاہل رہنے سے بہتر ہے کوئی علم سیکھ لو، علم بڑے کام کی چیز ہے، اس لیے 100 رکعت سے زیادہ افضل ہے دین کی ایک بات سیکھنا، اور ایک مسئلہ جاننا 1000 رکعت سے بہتر ہے۔ اور ہم اپنی زندگی میں ہم سب دیکھیں ہم روز کتنا سیکھتے ہیں، ہم تو سیکھے ہوئے ہیں، ہم کو سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر اگر کوئی دیندار ہے تو وہ مہینے میں 3 دن دیندار بننا چاہتا ہے، کتنے دن؟
بولے 3 دن کا دیندار رہوں گا، 27 دن کا کاروباری رہوں گا۔ برا نہیں لگنا چاہیے کہ 3 دن میں اگر تم نے 27 دن گزارنے کا طریقہ سیکھا ہوتا تو یقیناً تمہارا 3 دن نافع ہوا۔ اچھا کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے تو کیا کہیں گے؟ تبلیغ کے خلاف ہے؟ اچھا تبلیغ کے بہت سے لوگ خلاف ہیں، ہم اکیلے ہیں، اگر ہیں تو ہم اکیلے ہیں کہ بہت سے خلاف ہیں۔ تو اس عادت نے ایسا بنا رکھا ہے کہ یہاں ہاتھ ڈالوں گا تو کتاب ملے گی، یہاں ہاتھ ڈالوں گا تو کتاب ملے گی، اور بڑھاؤں گا تو وہاں کتاب ملے گی، یہاں ہاتھ ڈالوں گا تو یہاں کتاب ملے گی، یہاں ہاتھ ڈالوں گا تو یہاں کتاب ملے گی۔ فوٹو کھینچ کے لایا ہو تو دکھا دیتا، چلو میرے بیڈ روم میں دیکھو۔ سمجھتا تو ایسے ہی ہوں کہ جیسے گدھے پہ لدی ہوتی ہے، کسی کام سے نہیں فائدہ اٹھاتا، لیکن رکھے رہتا ہوں، لالچ لگی رہتی ہے کہ کچھ نہ کچھ پڑھ لوں گا۔ اہلیہ سے پوچھتا ہوں ابھی ناشتہ لانے میں کتنی دیر ہے؟ کہ 5-7 منٹ۔ تو سوچتا ہوں 5-7 منٹ بیکار کیوں بیٹھوں، کوئی کتاب پڑھ ڈالوں، چاہے یہ پڑھ لو، چاہے وہ پڑھ لو، چاہے وہ پڑھ لو، اور نہیں تو اللہ کی کتاب پڑھو۔ نہیں، اللہ کی کتاب تو رمضان کے لیے ہے۔ کس کے لیے؟ وہ رمضان کے لیے۔ کبھی اتری تھی؟ فائنل کبھی ہوئی تھی؟ رمضان میں ہوئی تھی نا؟ تو فائنل جس دن ہوئی، جب ہوئی تھی تب ہم بھی فائنل کریں گے، پڑھیں گے، باقی تو کیا ضرورت ہے کتاب پڑھنے کی۔ سب سے زیادہ خوش جو ہے شیطان جاہل سے ہوتا ہے، اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ وہ جاہل کو کسی ایسے کام میں لگا دیتا ہے کہ زندگی بھر وہ لگا رہتا ہے اور سمجھتا ہے میں اچھا کر رہا ہوں، لیکن وہ بولتا ہے ٹھیک ہے جس دن مرو گے اس دن پتہ چلے گا۔ وہ شروع سے ہمارا بڑا دشمن ہے۔ تو یہ کتاب دیکھنے لگا تھا تو دیکھا تو میں نے کہا یار یہ کیا بات آ گئی، شیطان کا تذکرہ آیا ہے، تو چھوڑ دیا جلدی سے، اور اس میں دیکھا تو نشان لگا تھا پہلے سے، تو اٹھا کے لے کر آ گیا کہ شیطان کا کچھ تذکرہ ہے تو آپ کو سناؤں۔ سنا دوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں دنیا کی ہر چیز بلکہ ہم اور آپ بھی 2 چیزوں سے بنے ہیں۔ ایک ہمارا ظاہری حصہ ہے جس کو ہم بدن کہتے ہیں، یہ ہماری شکل ہے، مثلاً آنکھ جسے ہم ایک دوسرے کی شکل و صورت کو دیکھ کر پہچانتے ہیں، یہ ظاہری حصہ اور ظاہری پیکر ہے۔ اور ایک اس کے اندر پوشیدہ حقیقت ہے، در حقیقت انسان ہے، در حقیقت جو اندر چھپا ہوا ہے وہی انسان ہے۔ اس ظاہری صورت کا نام انسان نہیں ہے، انسان اس حقیقت کا نام ہے جو اندر چھپی ہوئی ہے۔ اس کے دکھلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت بنا دی ہے جو کہ دراصل ذریعہ تعارف ہے، اصل مقصود نہیں ہے۔ پھر مقصود کہاں ہے؟ شریعت اسلام پتہ دیتی ہے کہ اندرون یعنی باطن ایک قلب ہے، یعنی دل ہے، اسی میں ساری حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں، اور اسی کا نام انسان ہے۔ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے جب پھیلایا اور صورت و شکل دی تو قلب نمودار ہو گیا، شکل بن گئی۔ اب اس سے دیکھ کر پہچان گئے کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، نہ در حقیقت میں انسان، ورنہ حقیقت میں انسان قلب ہی ہے اور اس کے اندر سب کچھ پوشیدہ ہے۔ یہاں تو حضرت کی اتنی سی بات ہے، آگے جو فرما رہے ہیں حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جب حق تعالی شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور بدن بنایا، ابھی اس میں روح نہیں ڈالی گئی تھی۔ کس کے؟ آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا۔ تو ملائکہ اس کی زیارت کرتے تھے، فرشتے، اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے عجیب شکل و صورت بنائی ہے،
اور بہت ہی عمدہ ہے. ملائکہ کیا کہتے تھے؟ بہت ہی عمدہ ہے. کس کو دیکھ کر کہتے تھے؟ آدم علیہ السلام کو. ابھی آدم علیہ السلام کا کوئی عمل دیکھا؟ کوئی عمل دیکھا؟ صرف آدم کو پتلے کو دیکھا تو کہا بہت اچھا ہے. اور ہم چلتا پھرتا انسان دیکھتے ہیں، نماز پڑھتے دیکھتے ہیں، لیکن جب ہمارے مزاج کے خلاف کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں بہت خراب ہے. اس میں کوئی سبق ہے؟ ان کے اچھا کہنے اور ہمارے خراب کہنے میں کوئی سبق ہے؟ ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ نہیں، دل ہی نہیں چاہتا اچھا کہنے کے لیے. وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسی ہے، وہ تو ایسا ہے. اچھا کہاں نکلتا ہے زبان سے؟ بہت اچھا ہے. ہاں، جس سے مطلب پورا ہو، اور جب تک پورا ہو، خالی مطلب ہی پورا نہیں ہو، جب تک پورا ہو تب تک اچھا ہے. ارے میں ایسے لوگ بھی ملتے ہیں. ٹیکسی خالی تھی، پٹھان چلا رہا تھا اور میں بیٹھ گیا. خالی تھی تو میں کہا بھائی چلو گے فلاں جگہ؟ اس نے کہا چلیں گے. میں بیٹھ گیا تو بہت غصے میں تھا. میں حقیقت بیان کر رہا ہوں آپ سے. اور شیئر ٹیکسی تھی. وہ ہم کو بیٹھا کے ہم جانے لگا، جیسے لگتا ہے غصے سے بھاگ گیا. اب میں نے کچھ کہا نہیں اس سے کہ بھائی انتظار کر لو، 2-4 آ جائیں گے، 3 آ جائیں گے، تمہارا کام ہو جائے گا. لیکن میں نے اس کو دیکھا وہ اپنے آپ لڑ رہا ہے. کوئی ہے بھی نہیں اندر. یہ موبائل کا زمانہ بھی نہیں تھا کہ کان میں کچھ لگا کے لڑ رہا ہو. اب تو کان میں لگا کے، منہ میں لگا کے، کیسے بغیر لگائے بھی لڑتے ہیں. تو میں ڈرتے ڈرتے پوچھا، میں نے کس سے جھگڑا چل رہا ہے؟ کہا اللہ پاک سے. ارے اللہ پاک سے جھگڑا چل رہا ہے؟ بولے سب کی ٹیکسی میں آدمی آئے، ہماری ٹیکسی میں کوئی آ ہی نہیں رہا تھا. ہمیں بولا اس کو سمجھانا بہت بیکار ہے. جب اللہ پاک سے لڑتا ہے اور ہے پٹھان آدمی، پٹھان سے ویسے بھی لڑنا نہیں چاہیے، اچھوں نے دیکھ لیا ہے. ہاں، اب کوئی چیز چھپی تو ہے نہیں، سب جانتے ہیں. لڑنا تو کسی سے نہیں چاہیے. جب لڑنے کا جی چاہے تو خود سے لڑنا چاہیے. جسے خود سے لڑنا آ گیا وہ جیتے گا، کیونکہ خود کی لڑائی دن بھر ہے اور روز ہے. تو روز کی اس کی مشاقی ہے. کیا ہے؟ روز کی مشاقی. ایک عورت کا فون آیا، وہ مریدنی رہی ہوگی. مریدنی بھی ہوتی ہے نا. اللہ کے واسطے مریدنی سے باتیں مت کیا کرو، یا بہت کم کیا کرو، اتنی سی کیا کرو، ٹکی کر دیا کرو بمبئی کی زبان میں. تمہارے کان اگر اس سے لذت دے رہے ہیں، خدا کی قسم یہ حرام ہے، اور اس حرام کے ساتھ خدا نہیں ملے گا. ظاہر میں تو ہر ایک پارسا نظر آتا ہے، ظاہر تو ہر ایک دوسرے کو سمجھا رہا ہے. حقیقت تو ایک دن کھلنے والی ہے نا. قیامت ہوگی، حساب کتاب ہوگا. کیا سنا تھا، کیا بولا تھا، سب ریکارڈ ہے. آج کل تو بہت یوٹیوب پہ چلتا ہے، وہ فلاں پھنس گئے، ان کی فائل مل گئی، ان کا ریکارڈ مل گیا. سی سی فوٹیج بولتے ہیں کہ جس فوٹیج کے کھلنے پر سی سی شروع ہو جائے گی کہ ہائے 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 ہائے، سی سی اسی کا نام سی سی ہے. کہ وہ جب سب کھلے گا نا، تب اس دن سی سی کام نہیں آئے گی. اس دن سی سی تو اللہ تعالیٰ گواہ بنائیں گے ہمارے خلاف سب. ہم اکیلے میں بیٹھ کے کچھ کر لیں تو کسی کو پتہ نہیں چلتا تو کیا ہوا. اگر ایمان ہے تو فوراً خیال ہوگا اللہ کو پتہ چل رہا ہے کہ کس عورت سے بات کر رہا ہے، محرم ہے نامحرم ہے، کتنی دیر بات کر رہا ہے، حرام ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے. اس لیے پیر لوگ بھی مختصر بات کر کے ٹوکی کر دیں. جہاں کان میں آواز آئی اس نے اپنا غم سنانا شروع کیا. شیطان کان میں پھونک کے کہے گا بڑی غم زدہ ہے، اتنی غم زدہ ہے کہ اس کے غم سے خود متاثر ہو گیا، اور سارے حال سننا ان کو ضروری ہو گیا. سارے حال کی کیا ضرورت ہے سننے کی؟ کام کی بات کرو جتنی کرنے کی ہے. تو ان کا فون آ گیا ایک صاحبہ کا، کہنے لگے مجھے بہت غصہ ہے. ہم نے کہا تو کیا چاہتی کیا ہو؟
کہنے لگیں کہ غصے پہ کنٹرول ہو جائے تو علاج بتاؤں، اسی لیے فون کی ہوں۔ میں نے کہا علاج ہے، جب تم کو غصہ ہے تم شیشے کے سامنے کھڑی ہو جاؤ، ڈریسنگ ٹیبل ہے نا تمہارے گھر میں؟ کہا ہاں ڈریسنگ ٹیبل میں مرد لوگ بیٹھ کے میک اپ کر رہے ہیں، مرد بیٹھ کے میک اپ کر رہے ہیں۔ تمہیں اللہ نے مرد بنایا کہے کا تو فیس کریم لگاتا پھر رہا۔ فیس کریم کو سننا ہو تو ڈاکٹر راجو دکشت کے بارے میں جا کے دیکھ لو، فیس لولی اور کیا کیا آتی ہے نا وہ لکھ کے دیکھ لینا، اور لولی لکھو گے تو بہت سی لولی آ جائیں گی، وہ مت دیکھنا، فیس کریم ہی دیکھنا، نہیں تو پتہ فیس کریم تو بازو میں رہ گئے، لولی میں لگ گئے۔ ارے بھائی صاحب ہو رہا ہے تو بول رہے ہوں۔ میں تو عورتوں کو بولتا ہوں ان کو فیس کریم کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو فیس کریم کی کیا ضرورت ہے؟ آنکھ میں کاجل لگا لو، ہاتھ میں مہندی لگا لو، ہو گئی خوبصورت۔ اللہ نے تم کو خوبصورت بنایا، تم کتنی بھی بدصورت ہو مرد تمہارے پیچھے بھاگے گا، یہی چاہتی ہو نا بھاگے، تو پھر کریم کا خرچہ کیوں کرتی ہو؟ اگر تم یہ چاہتی ہو میں سب کو اچھی لگوں تو تم بغیر فیس کریم کے بلکہ برش بھی مت کرو، مسواک بھی مت کرو، چہرہ بھی مت دھو، اور چلی جاؤ باہر، دیکھو کتنے بھاگتے ہیں، کتنے تاکتے ہیں۔ اور جتنی میک اپ والیاں ہیں سب کے، اب تو کوئی ایک دنیا ہے میک اپ والی، ان کے چہرے کو اٹھا کے دیکھ لو، جب تک وہ پروگرام میں نہ جائیں ان کو دیکھ لو۔ آج کا مرد میک اپ کرا رہا ہے، کائے کا مرد ہے پتہ نہیں، وہ کس کو، چڑیل کو، بھوت کو، بھوتنی کو، کس کو متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں پتہ نہیں، کہ دیکھو ہم بڑے اچھے ہیں۔ آدمی شکل صورت سے اچھا نہیں ہوتا، آدمی کردار سے اچھا ہوتا ہے۔ کردار اچھا ہو تو کیا پوچھنا ہے۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ بولے تمہاری کوئی ایک بات ہو تو بتایا جائے نا، تم تو بیٹھتے ہو یہاں جاتے ہو وہاں جاتے ہو، یہاں وہاں گھومتے ہیں، گلی گلی دکھاتے ہیں آپ کو، ایک ہی شو میں اتنی گلیاں دکھا دوں اور کیا چاہیے؟ ایک ہی شو میں اتنی گلیاں دکھا دیا، اتنی مارکیٹ دکھا دیتا ہوں۔ ہاں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آئے، دوست ہم نے کہا ڈریسنگ ٹیبل ہے؟ اس نے کہا ہے۔ ہم نے جب تم کو غصہ ہے تو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کے کھڑی ہو جاؤ، اور جتنا غصہ کرنا ہو کرو، تو ایسی ہے، تو ویسی ہے، بڑی نالائق ہے، ہر دم غصہ کرتی ہے، اور مجھے 3 دن کے بعد فون کر کے بتاؤ اب کیا حال ہے۔ جیسے حکیم اور ڈاکٹر بولتے ہیں 3 دن کی دوا کھا لو، 4 دن کی کھا لو پھر بتاؤ، ایسے ہی پیری مریدی تھی۔ پیری مریدی کیا تھی؟ کہ اپنا مرض بتاؤ اور شیخ کو بتا کر شیخ جو بتائے اس سے علاج کرو، اور اس کے بعد ہفتے بھر کی خوراک دیا ہے کہ 15 دن کی کہ 1 مہینہ کی، ویسی رپورٹ دو۔ یہاں ایک صاحب بیٹھے ہیں، میں تو ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہوں، مجھے ان کا چہرہ بہت ہی اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، مولوی صاحب ہیں۔ وہ میرے پاس آئے تھے، شاید 1 سال ہو گیا ہوگا، 6 مہینہ ہوگا، یاد نہیں مجھے، کہ مجھے بیعت کر لیجیے۔ تو میں دے اتنا اچھا آدمی، اس کو بیعت کی کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ ہر ایک کو ضرورت ہے، اور میرے سے تو اچھا ہی ہے، تو اس کو کیا ضرورت ہے؟ تو کہنے لگے نہیں کر لیجئے، میں آپ کو جانتا ہوں بہت ٹائم سے۔ ہم نے کہا نہیں، تھوڑا کلپ ہماری سن لو، بیان سن لو، اور دعا مانگ لو کہ اس سے بیعت ہو کہ نہیں۔ تو نے کلپ بھی سنا، بیان بھی سنا، اور سننے کے بعد دعا مانگا، پھر مجھ سے بیعت ہو گئی۔ جیسے میں میسج میں ان کا نام سنتا ہوں کہ فلاں ہوں، فلاں جگہ سے میسج بابا کے لیے بھیج رہا ہوں، کیوں میرے پاس تو براہ راست آتا نہیں، جن لوگوں کا نمبر ہے ان کے پاس آتا ہے۔ وہ ان کا نام سن کر اور ان کا یہ سن کر کہ فلاں ہوں فلاں سے، میرا جی باغ باغ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیشہ وہ اپنی کمی لکھتے ہیں، یہی لکھ کے بھیجیں گے کہ میرا یہ حال ہے، میرا یہ حال ہے، مجھے کوئی علاج بتائیے۔ علاج کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی اصلاح کرنے والا ہے، ان کو نفع ہوتا ہے اور بتاتے رہتے ہیں۔ مرض کو چھپانے والے کا مرض بڑھے گا،
اور آج کل تو سیکنڈ اسٹیج اور آخری اسٹیج بہت بولا جا رہا ہے مریض کے لیے. درمیان میں کہتا ہوں جو ڈاکٹر ڈرائے ابھی کرو جلدی کرو اس سے تو علاج کبھی نہیں کرانا. یہ بھی بتانے کی چیز ہے. جو ڈاکٹر ڈرائے کیا کہتا ہے؟ ارے ابھی تم زندہ کیسے ہو؟ آپ کے ہارٹ بیٹ دیکھو, آپ کا بلڈ پریشر دیکھو, اور یہ دیکھو اور وہ دیکھو. یعنی جتنی دیر ان کے پاس بیٹھے کہ انہوں نے ڈرانا شروع کر دیا. فوراً ایڈمٹ کرو ان کو اور فوراً ابھی ایک انجیکشن دو. یہ میں جو بول رہا ہوں یہ میرے اکیلے کی تنہائی کی بات ہے یا کہ پورا معاشرہ جانتا ہے اس بات کو؟ جانتے ہو تو بولو. نہیں تو آپ بیتی سناؤ, آپ بیتی سناؤ. نہیں لوگ ہماری بیتی, آپ بیتی کا مطلب میں میرے بارے میں سناؤں؟ وہ سوچے آپ بیتی حضرت شیخ کی 2-3 کتابیں اتنی موٹی موٹی وہ سنائیں گے, اس کو رکھیں گے ابھی. اس لیے بیچارے بول ہی نہیں رہے جو جان رہے ہیں. کیا رمضان کا مہینہ تھا, میں فجر پڑھ کر بلڈنگ میں گیا, نیچے ہمارے یہاں پارکنگ میں, اور مجھے تھوڑا سا یہاں پین ہوا, چیسٹ پین یہاں. میں کہا تھوڑا درد ہو رہا ہے. جیسے درد, وہ بھی کدھر, کون سا سائڈ ہے, کون سا سائڈ, لیفٹ سائڈ. یہاں پین, چیسٹ پین. اوہ سب ڈینجر ہے, یہ جتنے بولے جا رہے ہیں سب ڈینجرس. ابھی مر جائے گا. کیا ہوگا ابھی مر جائے گا. اب وہ خبر لگ گئی ہمارے سب پڑوسی دوست لوگ کو یہاں, اور ہمارے ایک بیٹے ڈاکٹر بھی ہیں, وہ یہیں تھے. اب ڈاکٹر کو یہ معلوم ہے کہ چیسٹ پین ہو رہا ہے تو اور پریشان ہے, کہ اس کو زیادہ نالج ہے. جس کو نالج نہیں ہو تو سب کرتا رہتا ہے, جس کو نالج ہو گھبرا جاتا ہے. اور اب ان مقدس سے نالج والے ہے ہی نہیں. اب گئے تو ایک دم بھیڑ لگنے لگی, یہ لگاؤ وہ لگاؤ یہ لگاؤ. اوہ طبیعت تو بہت ہی خراب ہوتی جا رہی ہے, یہ بھی ٹھیک نہیں وہ بھی ٹھیک نہیں. ارے ہم نے کہا بابا ہی ٹھیک نہیں, کیا یہ ٹھیک نہیں وہ ٹھیک نہیں. تو دوسرے ڈاکٹر کو فون کر دیے. وہ بھی بیچارہ بہت اچھا آدمی, اللہ اس کو ہدایت دے اور دھوکہ کھانے سے بچائے. نیک آدمی دھوکہ جلدی سے کھا جاتا ہے, اور آج نیک ہو کے بعد جو ڈاکٹر ڈرا دے تو ایک دم ڈر جاتا ہے. اللہ پاک کتنا بھی ڈراوے, فجر سو کے چھوڑا مت, فجر چھوڑنا تو لٹ جائے گا لٹ جائے گا لٹ جائے گا. ایک لڑکا آیا روتا ہوا, بولے لٹ گیا ہوں. میں نے کہا فجر میں دکھتا نہیں تو لٹنے والا ہے, محلے میں رہتا ہے اور فجر میں نہیں دکھتا, کیا لٹ گیا؟ تو ایک دم رونے جیسا ہو گیا. بولے رہنے دے نا, جا کے توبہ کر, فجر نماز کے ساتھ پڑھ, ٹھیک ہو جائے گا. اس کے بعد بھی نہیں آیا وہ, اس کے بعد بھی فجر میں نہیں آتا. تو کہا اللہ سے ڈر لگتا تو آتا نا, کہ اللہ ہی تعالیٰ کو ناراض کیا, ان کی وجہ سے میں لٹا ہوں, ان کو خوش کر دوں گا تو ٹھیک ہو جائے گا سب. تو مجھے یہاں سے زبردستی اٹھا کے لے کے گئے. اٹھا کے بھی لے جاتے ہیں نا لوگ. میں نے کہا میں چل سکتا ہوں یار, اٹھاؤ مت, میں چل کے گاڑی میں بیٹھوں گا, چلوں گا. لے کے گئے یہاں ایک اسپتال میں, اور صبح کا وقت تھا, پہلے مالے پر اسپتال تھا. میں چڑھ کر گیا, جلدی سے لٹ جائیے جلدی سے. بولا کیا کرنا ہے؟ ECG نکالنا ہے. میں بولا میں چل کر آیا ہوں, چڑھا ہوں, میری سانس چل رہی ہے, اسی میں ECG نکالو گے؟ بیٹھو چپ چاپ. تو وہ تو ڈاکٹر تھا, ڈاکٹرنی تھی, ایک ڈاکٹر تھا اور ایک ڈاکٹرنی تھی. پولیس والا تو پولیسیا بھی ہوتی ہے نا. تو جب میں تھوڑا نارمل ہو گیا, سانس اوپر نیچے ہو, یہاں سے چل کے گیا تو لیٹا, تو اس کی مشین میں ایسا کر رہا تھا, ایسا 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 سب چل رہا تھا. وہ بہت فلکچویشن ہے. اب انگریزی بول دے تو اور بھی کوئی خطرناک ورڈ ہے, یعنی بہت اونچا نیچا ہو رہا ہے اس میں, مشین میں فلکچویشن ہے. اچھا, تو صاحب
بہت ڈرنے کی بات ہے. ہم نے کس سے تم سے کہ ان سے؟ اور ان سے کہو تو ہم لوگ گھر میں عورتوں سے ڈرتے ہی ہیں. یہ تو ہم لوگ کی عادت ہے, کوئی فکر کی بات نہیں. آپ ایسی حالت میں بھی مذاق کرتے ہیں. جی ہماری عادت مذاق کی ہے, ہمیشہ ہم بیوی سے مذاق کرتے ہیں, اپنی بیوی سے. میں نے کہا جی اپنی بیوی سے مذاق کرتا ہوں. عمر بھی بتا دوں 70 سے اوپر ہوں. یار تھکے نہیں ابھی تک. میں نے کہ ایک ہی جگہ خرچ ہوتا ہے, تھکیں گے کیسے؟ جب سب ختم ہو گئے تب نا. جب بہت جگہ خرچ ہو تو ختم ہو جائے گا. جب ایک ہی جگہ سارا مال خرچ ہو رہا ہے تو دھیرے دھیرے جائے گا نا. ارے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ چیٹ چل رہا ہے, چیٹ چل رہا ہے, چیٹنگ چل رہی ہے. چیٹ کا آئے گا. چھین لو موبائل اپنے بچوں سے. ایک ہفتہ پہلے میری بات ہوئی میرے ایک دوست سے جس کی بچی ڈاکٹر بھی بن گئی, شادی ہو گئی, بچے والی بھی ہو گئی, بڑی عمر بھی ہو گئی اس کی. پڑھنے کے زمانے میں سے لے کے ڈاکٹر بننے تک موبائل نہیں رکھنے دیا باپ نے, اور نہ رکھنے رکھا. پیشنٹ کا فون ابا کے فون پہ کرو, ابا بتائیں گے مجھے. تمہارا بیٹا کون سا کمال کر رہا ہے, تمہاری بیٹی کون سا کمال کر رہی ہے, کیا موبائل دیا بلا وجہ؟ کام کے لیے لو, کام لے, کام کر اور رکھ یہاں پر. اپنی نسلیں برباد کر رہے, خدا کو کیا جواب دیں گے؟ یہ امانت ہے, ہم اس کے مالک نہیں ہیں. ابھی حکیم صاحب کے یہاں گیا, 4 سال کا بچہ تھا, اپاہج ہے. 4 سال کا بچہ ہو نا, گواہ بیٹھے مسجد میں. 4 سال کا بچہ اپاہج ہے, بول نہیں پاتا. 1 سیکنڈ کے لیے اس کے ہاتھ سے موبائل کھینچتے تو تڑپتا تھا. جس کو تڑپنا کہتے ہیں وہ دیکھا میں نے. بے چینی نہیں, پریشانی نہیں, تڑپتا تھا. میرے دوست بیٹھے ہیں, گواہ ہیں, مسجد میں بول رہا ہوں میں. اس کو کیا دنیا سے لینا دینا ہوگا جس کو 4 سال کی عمر میں سوائے موبائل کے کچھ نہیں چاہیے؟ بڑا ہے یا چھوٹا ہے, کس کام کے لیے چاہیے موبائل؟ یہ کام کر, موبائل یہاں رکھ. تو اس نے مجھے بولے آپ بیتی بہت لمبی ہے کیا؟ ابھی جتنا ہوں میں اتنی ہی ہوگی, اس سے زیادہ کیسے ہوگی؟ اور گزری بہت سی ہے. اس کا ایک پارٹ, ایک دن کا تھوڑا سا حصہ سنا رہا ہوں آپ کو. ابھی تو بہت کچھ سنانا بات. اس کے بغیر آپ کو مزہ بھی تو نہیں آتا. جب تک بیوی کا تذکرہ نہیں آپ کو مزہ نہیں آتا, جب تک لڑکی کا تذکرہ نہیں ہے, جب تک لولی کا تذکرہ نہ ہو تو. اور گولی کے بارے میں ہم جانتے نہیں. ہاں بھائی ہاں, اللہ دھوکے سے بچائے. جب اللہ سے ڈریں گے تو دنیا کا خوف نکلے گا, جب اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیں گے تو چھوٹی چھوٹی چیز سے بھی ڈریں گے. اب بڑا سیریس کیس ہو گیا. کس کا؟ میرا. رپورٹ آ گئی نا. جب تک رپورٹ نہیں تھی تب تک میں بہت ٹھیک تھا. رپورٹ آتے ہی ابھی مر جائیں گے, یہی ہو رہا ہے. رپورٹ آتے ہی مر جاتا ہے, اب مر جائے گا. یہ کر رہا ہے ڈاکٹر. تو بڑے سر کو فون لگاؤ. کس کو؟ جس کا سر دھوکہ دینے میں بڑا ماہر ہو, اتنا بڑا سر ہونا چاہیے, اس کو لگاؤ. تو بڑے سر کو لگایا. وہ بڑے سر کی تو لینگویج ایسی تھی اور یہ لوگ کی ایکٹنگ ایسی تھی جیسے یہی مر رہے ہیں دونوں. وہ ایسا کہہ رہا تھا تاکہ ان پہ خوب اثر ہو تو پیشنٹ چہرہ دیکھے گا ہی. تو ان کو فوراً ایڈمٹ کرو. کیا کرو؟ اور بہت سیریس کیس, اس کو ایڈمٹ کرو اور فلاں انجیکشن فلاں دوا ان کو کھلاؤ, اور میں آؤں گا پھر دیکھتا ہوں. میں نے کہا آئے گا دیکھے گا نا, میں رہوں گا نہیں تو دیکھے گا کیا. تو ابھی ہمارے دوست لوگ سب کھڑے ہو گئے غم میں, محبت کے مارے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کا کوئی غم ہوتا ہے تو جس کو اپنا غم ہوتا ہے نا اس سے زیادہ بڑھ جاتا ہو. اب بیچ بیچ میں آتی تو میں کہتا ہوں دنیا اسکوٹر سے دوڑ رہی ہے, لیکن ایک باپ کا بیٹا اکثر گاڑی سے چلتا ہے.
وہ آیا اپنے باپ سے، اس نے کہا کہ میں یہاں سے ایک سمجھو 20-22 کلومیٹر مشکل سے ہوگا، یا ہو سکتا ہے 15-17 ہی ہو، وہاں جا رہا ہوں، اور کبھی بولتا نہیں کہ اسکوٹر سے جا رہا ہوں کہ گاڑی سے جا رہا ہوں، نہ میں پوچھتا ہوں، نہ اس کا باپ پوچھتا ہے، نہ میں پوچھتا ہوں نہ اس کا باپ پوچھتا ہے۔ میں کہا بچوں کے بارے میں بہت انٹرفیئر مت کرو، جو کرنے کی چیز ہے بس اس کو برے دوست سے بچا لو، موبائل سے بچا لو، باقی وہ کچھ کر رہا ہے ایسا کام، اس کا حق ہے، کرنے دو، بچہ ہے، جوان ہے، کرنے دو تھوڑا بہت اس کو اپنا۔ تو اس کے باپ نے سنایا، جب وہ چلا گیا کہہ کر تو میں بڑا پریشان ہوا کہ بارش کا زمانہ ہے، مغرب کے بعد جا رہا ہے، یہ تو بڑا پریشان ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسکوٹر پہ چلنے والے کہاں سے کہاں تک جا رہے ہیں؟ ڈیلی بمبئی جا رہے آ رہے ہیں، پونا سے آ رہے جا رہے ہیں۔ ہمارے ایک چیمن بھائی ہیں جو یہاں سے اسکوٹر سے سورت چلے جاتے ہیں، سورت سے چلے آتے ہیں، کہاں؟ ہاں، اور یہ بات میں سمجھتا ہوں 50 سال کی عمر سے اوپر رہے ہوں گے تب کی ہوگی، ہے نا؟ لیکن محبت جب بیٹے سے ہوتی ہے تو بیٹا پریشان نہ ہو، خالی پریشانی کے ماحول میں چلا جائے تو ماں باپ اس سے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایسے سچا دوست ہوتا ہے وہی پریشان ہوتا ہے، سچا دوست ملتا نہیں ہے۔ ایسے موقع پر پتہ چلتا ہے اس کے چہرے کی بے چینی، اس کے حالات، وہ کرے گا کیا، ہوگا کیا، وہ چھوڑو، لیکن جب ایسا موقع آتا ہے تبھی پتہ چلتا ہے۔ لوگ بولتے ہیں میرا دوست ہے، نہیں، تیری پریشانی کے ٹائم تیرا دوست ہوا تو دوست ہوگا، باقی تو دوست وہ کوئی ہے ہی نہیں۔ اب ہمارے والے سب کھڑے تھے، اس سے مفتی مطیع الرحمن صاحب بھی تھے، یہ بھی تھے، یہ بھی تھے، یہ بھی تھے، وہ کھڑے رہ کے، اور وہ بھی تھے، مفتی صاحب بھی تھے، لیکن مفتی صاحب نیچے اسکوٹر کے پاس کھڑے تھے، اس لیے کہ اتنے ساری بھیڑ کہاں جائے گی اوپر۔ تو اب مشورہ ہونے لگا کہ ان کا بیڈ دیکھنا چاہیے، روم دیکھنا چاہیے، اور ڈاکٹر سے آنے سے پہلے ان کو ایڈمٹ کر دینا چاہیے۔ تو اب سب ایک دم ایک ہی دھن تھی، اس لیے ایسی دھن میں تو باہر کی کوئی خبر ہی نہیں ہوتی۔ اور میں اٹھا، دھیرے سے نکلا اور سیڑھی اترا اور نیچے اترا، کہ سامنے اسکوٹر سے آ رہا تھا۔ میں کہاں سے آ رہا ہے؟ تو بولا مارکیٹ سے۔ میں گاڑی روک، پھر نے دیکھا تو میں نے کہا مفتی صاحب کھڑے ہیں یہاں پر۔ میں نے کہا تو جا، مفتی صاحب کھڑے ہیں۔ مطلب میرے لیے کھڑے ہو نا؟ کہاں؟ تو ہم نے کہا چلو اسکوٹر پر بیٹھا ہو، چلو۔ اب میں اسکوٹر پر بیٹھا، یہاں گھر آیا، استنجا کیا، وضو کیا، اشراق پڑھا، اور ایک دم مست طبیعت ہو گئی۔ تو کہاں گیا وہ شکیل جو ابھی مر جائے گا؟ اب یہاں پیشنٹ ڈھونڈا جا رہا ہے، جیسے آروپی ڈھونڈا جاتا ہے ویسے ہی مجھے ڈھونڈا جا رہا ہے اسپتال میں۔ بہت اچھا ہوا کمپلینٹ نہیں کیا۔ اب مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، ارے پیشنٹ کہاں گیا؟ پیشنٹ سیریس پیشنٹ کہاں چلا گیا؟ میں آیا، اتنے میں ڈاکٹر یہ سب آئے بھاگ کر، وہ ایک انجیکشن دے رہے ہیں۔ بولا ڈاکٹر رکھو اپنے پاس، یہ دوا کیوں؟ تم اپنے پاس رکھو۔ دوسرے ڈاکٹر آئے تھے، وہ تھے، یہ لوگ بھی تھے۔ میں کچھ نہیں کھاتا پیتا، میں ایک دم تندرست، مجھے تکلیف کیا ہے؟ اس نے کہا بابا بہت ضدی آدمی۔ میں نے کہا ڈاکٹر کے مقابلے میں بہت ضدی آدمی، جو ڈراتا ہے اس کے بارے میں بہت ضدی آدمی ہو۔ اور ڈرانے کا کام کون کرتا ہے؟ قرآن حدیث اٹھا کے دیکھ لو، شیطان ڈرانے کا کام کرتا ہے۔ جو ڈاکٹر ڈرائے سمجھ لینا لوٹ لے گا، لیکن تمہارے رشتہ دار تم کو نہیں چھوڑیں گے۔ نہیں 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 ڈیڈی آپ سمجھتے نہیں، پپا آپ سمجھتے نہیں، ادھر سے بیوی روئے گی، سمجھو نا۔ بولے زندگی بھر تو تیری سمجھا، آج مت سمجھا، یہ معاملے مت سمجھا، زندگی بھر تیری سمجھا، یہ مت سمجھا۔ سب بیچارے بہت پریشان ہو گئے، کس پر؟ رپورٹ کی بنیاد پر۔ کس پر؟ رپورٹ کی بنیاد پر۔ ایک رپورٹ ڈاکٹر دے رہا ہے، ایک رپورٹ فرشتے تیار کر رہے ہیں۔ اس کی بنیاد پر ہم کیوں نہیں گھبرا رہے ہیں کہ سب شیطان نے جو کرا دیا اس کا کیا ہوگا؟ حساب کے دن کے دن اس رپورٹ کا کیا ہوگا؟ وہ CCTV سب چل رہا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ ڈرانے کی رپورٹ تو یہ ہے، ڈرنے کی رپورٹ یہ ہے۔
میں تو بڑے آرام سے تھا، میں نے کچھ نہیں. تو ڈاکٹر نے نکال کے ہم کو ECG دکھایا کہ اس کو دیکھ رہے ہیں آپ، ایک لائن یہاں ہے، یہاں یہاں ہے، اور یہ یہی تو اوپر جا رہی ہے، یہ اتنا بڑا فلیکچویشن ہے کہ فوراً آپ کو دوا کھانا چاہیے. میں نے کہا سب سیٹنگ ہے بیٹا، تو رکھ اس کو ساتھ میں، یہ سب مشین کی سیٹنگ، یہ سب رکھ لے. ہوتا تو میں اسی حالت میں ہوتا نا جو گیا تھا. وہ گیس تھی کہیں پھنسی ہوئی تھی، حالانکہ وضو میرا ٹوٹا بھی نہیں تھا. گیس اپنے آپ چلتی ہے، یہاں دبا تو وہاں چلی جائے گی، وہاں دبا چلی جائے گی. بیٹھے مولانا صاحب کہیں گے کہاں درد ہے، ہم کہیں گے یہاں درد ہے، وہ انگلی سے ایسے لکھ دیتے ہیں، وہ کھسک گیا. ہم نے کہا بھیا کھسک گیا، اللہ ہمیں باقی رکھے جگہ پر. ہاں اب ہماری محبت کرنے والے بڑے بے چین تھے اور ہم ایک دم خوشحال تھے. اور کیا کہتے ہیں، ایک جملہ ڈراتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ، ہاں میرا کوئی رسک نہیں، میری کوئی گارنٹی نہیں. ابے تو تیرا رسک نہیں لے سکتا، تیری گارنٹی نہیں لے سکتا. جب تک تیرے ہاسپٹل میں آئے تب تک تیری گارنٹی میں جی رہا تھا کیا میں. سن لو بات پوری. پھر یہ محبت والے پریشان ہوئے. یہاں ایک ڈاکٹر آشیش گاندھی ہے، اللہ اس کو ہدایت دے دے، بہت جی سے دعا نکلتی ہے. پھر اس کے بعد عصر کے بعد ہم کو وہاں لے کے گئے، یہ بے چین تھے یہ، اور وہ لے گئے. اور میرے پیچھے تو جو کچھ کہا ہوگا کیونکہ اس اندر لٹا دیا کرتا ہے. میں تو وہاں لیٹا تھا، لیکن اس کے جملے سے پتہ چلا کہ اس کو خبر لگ گئی ہے کیا کیا ہوا ہے. اب میرا ECG نکالا اسی بس فوراً کا فوراً. تو اس نے کہا 100% نارمل. کبھی جا کے ECG نکال کے دیکھ لو، وہ نہیں بولتا 100% نارمل ہے. اس کو بولنے کا انداز کیا ہوگا ڈاکٹر کا، نارمل ہے، آپ فکر نہیں کریں نارمل ہے. 100% نارمل کا مطلب کہ پچھلا جو بیتا اس کی خبر اس کو ہوئی ہے. ارے بھائی ہر بات بولی نہیں جاتی ہے، لیکن سمجھی تو جاتی ہے اور سمجھائی بھی نہیں جاتی. اور آخری بات سن لو، جب دوا کی چٹھی اس نے دیکھا کہ اس میں یہ 2 دوا کھلانے کو لکھا، تو اس نے تو کہا نہیں یہ ساتھ میں دوا کھلا کو تو ایسا ریئیکشن ہوئے گا کہ علاج نہیں ہو سکتا. پہلے تو بیمار ہونے سے بچو، تفصیل میں نہیں جاتا ہوں. نفع والی چیز کھاؤ، نقصان والی چیز مت کھاؤ. یہ ریفائن تیل، یہ نمک، یہ شکر، یہ ایلومینیم کی پتیلی، یہ سب بدل دو اگر عقل مند ہو تو، اور بیوقوف ہو تو اسی پہ قائم رہنا. ورنہ ایک بیوقوف تمہارے گھر میں ہے یا عقل مند ہے، جب اس کو کہو کہ پتیلی بدلو تو پتہ چلے گا کتنی عقل مند ہے کتنی بیوقوف ہے. نہ جانے کتنوں گھروں میں کھانا بدل گیا. ہم نے کہا تم کو سمجھ میں نہیں آتا تمہاری بیویوں کو، میری بچی سے بات کرو، میری بچی سمجھائے گی کیسے پکایا جاتا ہے. اسٹیل کے برتن آئے، لوہے کی کڑھائی آئی، اور مٹی کے برتن آئے. اسی کا کھانا ہم لوگ کھا رہے ہیں. مٹی کے برتن میں پکتا ہے اور لوہے کی کڑھائی میں پکتا ہے. نہیں بولے میں بیمار ہو کر مرنا چاہتا ہوں. میرے ایک جاننے والے مر گئے اور ہر دم مذاق کرتے تھے. وہ سب سے مذاق کرتے، ان کو جو ملے وہ مذاق ان کا چالو رہتا تھا. اور بڑے مالدار آدمی تھے. تو ایک دن طبیعت خراب ہوئی، انہوں نے اپنی فیکٹری پہ فون لگایا اور کہا بچوں میری طبیعت خراب ہو رہی ہے. اور 70 کے اوپر کے ہو کے مرے ہوں گے، ابھی جلدی مرے، تو جلدی آ جاؤ گھر پہ، مجھے اسپتال لے چلو. گاڑی لے کر آتا ہوں، اب بھی آتا ہوں، یعنی گاڑی سے آؤں گا جلدی سے آ جاؤں گا. تو انہوں نے کہا نہیں گاڑی سے نہیں جاؤں گا، گاڑی سے نہیں جاؤں گا. بولے پھر؟ ارے بڑی دیرینہ تمنا تھی میری کہ میں ایمبولینس میں ہاسپٹل جاتا. تو اگر ایسی دیرینہ والی ہے آپ کی بھی خواہش تو رہیے، ورنہ آج بدلیے آج، ورنہ یہ بیماریاں لگیں گی اور ڈاکٹر سب لے لے گا، کچھ نہیں چھوڑے گا. یا وارثوں کے لیے چھوڑ دیجئے یا ڈاکٹروں کو دے دیجئے، جو چاہے فیصلہ کر لیجئے. کھانا نفع کا ہو تو کھائیں گے، لذت بعد کی چیز ہے، نفع پہلے. پھر وہ نفع کھانے والا لذیذ کیسے بنے گا؟ جو چیز ڈالیں گے اگر لذت کے ساتھ صحت خراب ہوگی تو نہیں ڈالیں گے.
بغیر ٹیسٹ کا کھا لیں گے تاکہ دنیا میں صحت کا مزہ لے لیں. صحت کے مزے بہت ہیں. اور دوسرا کان کھول کے سن لو شکیل میاں تم بھی، یہ بچے ہمارے لیے اللہ نے امانت دیا ہے، امانت. ان کی تربیت پیار سے سمجھا کے کرو، نہیں مانے تو 2 جھاپڑ لگا کے کرو، مگر ان کی تربیت کرو. اور تربیت میں پہلی چیز ہے موبائل چھینو. اول نمبر پہ اس کو رکھو کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے. کتنے لوگ ہیں جن کی تکبیر والا چھوٹتی ہے، میں ان کو دینی مزاج کے نہیں سمجھتا. میں ان کو دینی مزاج کا، ان کے چند اعمال ہیں جس سے وہ خوش ہیں. ان سے اللہ خوش ہوتا تو تکبیر چھوڑنے نہیں دیتا. یہ چند اعمال ہے جس میں حظ نفس ہے، شیطان اس میں لذت پیدا کرتا ہے. منڈی گرا کے بیٹھ جاتے ہیں نا، لذت پیدا کرتا ہے. اسی لذت میں کھو کر اپنے سے مطمئن ہوتے ہیں کہ میں پکا دیندار ہوں. میری زندگی بھر کا تجربہ، جس کو جماعت میں تکبیر اولیٰ کا اہتمام نہیں ہے، اس کا دینی مزاج نہیں ہے، عادت والا دین ہے. اس لیے لڑکے کو ساتھ میں لاؤ، چل پہلے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ. باپ کا خود جی نہیں ہوتا آنے کا تو بچے کو کیا بولے گا وہ. اور کوئی دوست بننے مت دو، دوست تم ہی بن جاؤ اپنے بچوں کو. یہ تربیت کی بات آ گئی ہے تو چند جملے کہہ کے جا رہا ہوں اور دہراتا رہوں گا انشاءاللہ. میں اس کو سب ہوتا ہے دنیا میں، سب کرنے والے کر رہے ہیں. نہ جانے اب تو کتنے سال سے بیان کر رہا ہوں، الحمدللہ آج سے تھوڑا ہی ہو رہا ہے. آج سے بیان ہو رہا ہے. میں تو تبلیغی آدمی، بیان کے بغیر چین کا کھانا نہیں ہضم ہوتا. 75 کے بعد سے پابندی سے لگا، 70 سے لگا تھا، 3 دن بچ جاتا تھا خوش ہوتا تھا. 70 سے لگا تھا، 3 دن جانے میں اگر ساتھی کسی بہانے کو عذر قبول کر کے چھوڑ کے جاتے تو خوشی ہوتی تھی. 75 کے بعد 3 دن نہ لگے تو غم ہوتا تھا. میں کب سے بول رہا ہوں؟ آج سے بول رہا ہوں. 75 سے اگر جوڑ لو خالی کتنے سال ہو گئے؟ میاں 50 سال جو بولا ہوگا. اور کتاب کیسے پڑھتا تھا بتایا آپ کو؟ شروع نا آپ نے سنا تو کہاں جا رہا تھا سب، اور کتاب کیوں پڑھتا تھا؟ تو شروع میں جب تبلیغ میں لگا تھا نا، تو جب بیان شروع ہو گیا 6 نمبر بیان، تو سوچتا تھا ایسے واقعات ڈھونڈ کے لاؤ جو کوئی بیان نہیں کرتا تھا. واہ واہ واہ، کیا بات ہے شکیل بھائی، کیا بات کر رہے ہیں. تو واہ واہ کے لیے ہوا. ایسے ہی دین شیطان واہ واہ کرتا ہے، ہماری دینداری پر مطمئن کرتا ہے. اب شیطان کے پاس ہی آ جاؤ نا، بہت دیر ہو گئی. اللہ اس سے بچائے. اور 3 دن کے بعد اس کا فون آیا، میرا غصہ کم ہو گیا. یاد ہے نا وہ عورت؟ اس نے کہا غصہ میرا کم ہو گیا. اور کچھ رہا ہوگا بیچ میں تو جانے دو، آئندہ آنا تو پھر بتا دیں گے. یہ تو سنانا تھا. تو ملائکہ آتے، فرشتے آتے، دیکھتے تو کیا کہتے ہیں؟ بہت ہی عمدہ ہے، بہت ہی اچھا ہے. اور سب کے دل میں ایک عظمت اور محبت اس صورت کی بیٹھ گئی. کسی کی؟ یہ جو ہم لوگ ہیں، ہم لوگ آدم کی اولاد ہے نا. کیا بیٹھ گئے فرشتوں کے دل میں؟ محبت اور عظمت. اور ہم دیکھ کے کیا غصے میں کیسے دیکھتے ہیں؟ ہمیں ہے محبت، ہے عظمت. میرا کام بنتا رہے تو ٹھیک ہے، اوپر نیچے کی محبت رہے گی. باقی اس کے بعد تو تم برے، تم خراب. جو ہم سے دشمنی کرے وہ بھی ہمیں اچھا لگنے لگے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک ہو تو یہ سنت ہے. اور نہ جانے کتنے دشمن دوست بن گئے، کتنے دشمن دوست بن گئے، گنتی نہیں کر سکتے. اور آج بھی جب ان کے حالات پڑھتے ہیں تو نہ جانے کتنے پلٹ کر آ رہے ہیں اور پکی دوستی کر رہے ہیں. اٹھاؤ دنیا کے حالات دیکھو. سمجھ گئے نا میری بات جو بولا ابھی میں؟ ان کے دوست بن گئے. اب آگے وہ تھوڑی سی بات ہے لیکن ہے اہم. اور سب کے دل میں جب یہ بات ہو گئی تو ابلیس کو بھی حکم ہوا کہ جاؤ وہ صورت تم بھی دیکھاؤ. ہم نے بنایا ہے. کس نے بنایا؟ اور فرشتے خوش ہو رہے ہیں، بہت اچھا بنایا ہے. اور یہ ابلیس نہیں آ رہا ہے، جو اس نے بہت عبادت کیا ہے.
عبادت اگر آئے اور خود کی قیمت گھٹے اور لوگوں کی قیمت بڑھے تو یہ عبادت مقبول ہے، اور اگر دوسروں کی قیمت گھٹی اور خود کی بڑھی تو مردود ہے، کتاب کے حوالے سے کہہ رہا ہوں۔ اور دوسروں کے دوسرے حالات کے تجسس میں نہ کرا رہو، قرآن نے منع کیا ہے۔ کون تجسس میں ہے؟ وہ جانتا ہوگا، جو بیٹھا ہوگا وہ جانتا ہوگا کہ کس کو کہا گیا ہے، کسی کو کہا نہیں گیا ہے، وہ کہلا دیا اللہ نے کہ ایک بات یہ بھی کہہ دو، شاید آج سمجھ میں آ جائے۔ تو یہ سن اور دیکھ کر اس کے دل میں تو عداوت چھپی تھی، دشمنی تھی، کیونکہ اس کے موجود ہوتے ہوئے یہی مسئلہ ہے بڑا، میرے موجود ہوتے ہوئے کسی کی تعریف کیوں، اور میں ہوں تو میری برائی کیوں؟ اور اللہ اس کے بغیر دل کو دل بنائے گا نہیں کہ تم ڈالو اندر تم برے ہو، تم اسی لائق ہو گے تم کو ڈانٹا جائے مارا جائے۔ جب یہاں پہنچو گے تو خدا ملے گا، وہیں رکھا ہے، وہ تو ہر جگہ ہے، لیکن خدا کو پانے کی جگہ وہیں بتایا کہ یہاں تک آؤ گے تو میں تم کو ملوں۔ اور یہ ایسے ہی نہیں ہوتا، یہی مشائخ کام کرتے، دیکھتے ہیں، قریب کرتے، بلاتے ہیں، دیکھتے ہیں، پیار جتاتے، جب تک بچہ رہتا ہے تب تک چاکلیٹ دیتے ہیں، پھر ذرا آگے بڑھتا ہے تو کچھ اور ذرا کڑی چیز دے دیتے کھانے کو، اب آتا ہے تو اکرام میں سموسہ ہوتا ہے، پھر کچھ دن کے بعد سموسہ کھسکا دیا جاتا ہے، چائے اور چنا دے دیا جاتا ہے چباؤ، پھر اس کے بعد آتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ آج تو کوئی ہے نہیں تمہاری خدمت کے لیے۔ ابھی تک مخدوم بن کے آتا نہیں، اس بیوقوف کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ مخدوم بنا رہے گا تو کچھ ملے گا نہیں، خادم بن کے یہاں کی پلیٹیں دو، خدا کو لینے آئے ہیں، جہاں ملتا ہے وہاں تک قدم بڑھانے کو تیار نہیں ہے۔ تقریر کوئی چیز تھوڑی ہے، تقریر تو آج ایسی تقریریں سنو نیٹ پر کہ حیرت ہوتی ہے، آدمی اتنی اچھی تقریر کرتا ہے، یہ کافر اتنی اچھی تقریر کرتا ہے، یہ انگریزی میں اتنی اچھی تقریر کرتا ہے۔ تقریر اور تحریر سے قیمت نہیں ہوتی دل کی، دل کی قیمت اس وقت ہوتی ہے جب ٹوٹے اور ٹوٹنے والے کا شکریہ ادا کرو۔ اسی لیے دشمن توڑتا ہے تو اس کا محسن سمجھنے لگو کہ اس نے نہ توڑا ہوتا تو اس وقت حضور پاک علیہ السلام کی وہ سنت جو مخلوق نے ستایا تھا، ظلم کیا تھا اور برا بھلا کہا تھا، اس وقت وہ جو رویہ اختیار کرتے تھے، اس کا موقع اس کے ستائے بغیر نہیں آتا، تب اس کی تلاش میں رہو گے۔ بہت اہم بات اللہ کی دی توفیق سے کہا ہے، مانو گے سمجھو گے تو بہت کچھ پا جاؤ گے، ورنہ اس کو دشمن بنا کے جیب میں رکھا، اس کو دشمن بنا کے دل میں رکھا، سوائے دشمن۔ اور جس کے یہاں لڑکی لڑکے کی شادی ہو گئی اس یہاں تو 2 خاندان لڑنے والے بڑھ گئے آج۔ ہاں بس آگے وہ مفہوم چھوڑ دو، ابھی یہ سنا دیتا ہوں اس کی بات تو ہے شروع سے ہی، ابھی کیا کریں گے، ابھی آدم دنیا میں نہیں آیا تب سے اس کی بات چل رہی ہے۔ تو اس کو بہت برا لگا، کیا ہوا؟ اس کو کہا جب اللہ پاک نے، اللہ جو کہے وہ کرنا ہے، اور عبادت کر رہا تھا، نفلیں پڑھ رہا تھا، نفلوں میں تھکا دیتا تھا، پتہ نہیں کیا کیا کرتا تھا، کتنے لاکھ سجدے ہیں اس کے حصے میں، اللہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں تو میری مانتا کتنا ہے، تنہائی میں کتنی مانتا ہے، میری شریعت کی ایک ایک چیز مانتا ہے یا نہیں مانتا، جو مزاج کے مطابق ہے لیتا ہے، جو مزاج کے خلاف ہے نہیں لیتا، جو معاشرے میں چلتا ہے وہ لیتا ہے، جو نہیں چلتا نہیں لیتا، میرے گھر میں نہیں چلتا، میری فیملی کو نہیں چلتا، میری برادری میں نہیں چلتا۔ چند باتیں بول جانے سے تو مقرر ہو گیا، تقریر کرنے لگا، بڑا دیندار بھی ہو گیا، اتنے سجدے کر لیے تو شیطان دیندار ہو گیا، اس کو خراب لگ گیا۔ کس کا حکم خراب لگا؟ اللہ کا۔ ذرا ہم سب اپنی زندگی میں جھانکیں کہ وہ حکم کیسا لگ رہا ہے۔ وہ آیا اور آدم کے پتلے کے اندر گھسا، اور ریزے ریزے میں سرائیت کے بعد اس نے کہا کوئی عجیب چیز نہیں ہے۔ کیا کہا؟ میں آپ کو کتاب سے سنا رہا ہوں، اپنا جملہ نہیں ہے۔ اس کو اتنا برا لگا تو اس نے ایسا چشمہ ہی لگایا تھا، اس کے دل میں جو تھا نا وہ بغض تو تھا ہی، میرے ہوتے ہوئے کسی کو بنا کر کہہ رہے ہیں اچھا بنایا، اور دیکھنے والے کہہ رہے ہیں اچھا بنایا، تو یہ اچھا تو صرف میرے لیے ہونا چاہیے محلے میں اور مسجد میں اور جماعت میں،
اور مدرسے میں اور جس شعبے میں رہے وہاں یہ میرے لیے ہے، یہ میں اچھا ہوں، یہ سب کے لیے تھوڑا ہی ہے، یہ شیطانی فطرت ہے۔ اور ملائکہ کی فطرت کیا تھی؟ دیکھ کر تعریف کرنے لگے، سبحان اللہ، کیا چیز اللہ نے بنایا ہے۔ اب دیکھا تو کہاں کہاں گیا، لکھا ہے کتاب میں، ریزے ریزے میں سرائیت کے بعد، اور آج بھی ہمارے ریزے ریزے میں سرائیت کیے ہوئے ہیں، کاش اس کے دھوکے کھل جاتے تو ہم اپنے سے لڑنا شروع کر دیتے، جو اندر بیٹھا اسی سے۔ تو کیا کہتا ہے؟ کوئی عجیب چیز نہیں ہے، اور کہا یہ اندر سے کھوکھلا ہے، خود کو بھی نہیں سنبھال سکتا، جب تک کہ باہر سے اس کی مدد نہ کی جائے، غذا ہوا گرمی باہر سے نہ پہنچے، اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ اس ابلیس نے اپنی عداوت کے مطابق رپورٹ نکال کے دے دیا۔ دیکھا ابلیس کی رپورٹ کیا نکالا؟ رپورٹ بیمار ہے، خراب ہے۔ آج کا ابلیس بھی وہی نکال رہا ہے، بیمار ہے، بہت بیمار ہے۔ اب وہ دیکھ چکا تو آ کر نکتہ چینی کی اور یہ کہا کہ میں سارے بدن میں گھس کر دیکھا، یہ اندر سے بالکل کھوکھلا ہے، ہاں البتہ اس کے بیچ میں ایک چھوٹی سی پوٹلی ہے، اس کے بیچ میں ایک چھوٹی سی پوٹلی ہے، اس میں سب کچھ ہوگا۔ اشارہ تھا قلب کی طرف، یعنی دل کی طرف، کہ جو کچھ حقیقت ہے وہ اس قلب میں رکھی گئی ہے، اس کی حقیقت اس لائن کے سامنے نہ کھل سکی، اور وہاں جا کر وہ مجبور ہو گیا، یعنی دل کا حال اس پر نہیں کھل سکا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اسی لیے ہم لوگ کے ساتھ رہ کر اسی کی تاک جھاک میں رہتا ہے، اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے۔ تو جو سوچ آتی ہے تو فوراً اس کے خلاف فجر کی اذان سننے کے بعد تو دیکھتا ہے اس کے اندر کیا ہے۔ تو اندر یہ ہے کہ مسلمان ہوں، نماز پڑھنا چاہیے، اذان ہو گئی تو یہ نہیں کہتا غلط کہہ رہے ہو، کہتا ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہو، مگر ابھی 20 منٹ باقی ہے، بعد میں چلنا۔ اللہ نفس شیطان کے دھوکے سے بچائے اور اس دل کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ یہ دل جب ٹوٹتا ہے تو خدا وہاں آتا ہے، جب دل میں ناز آتا ہے تو خدا لوٹ جاتا ہے۔ اور بلکہ یہاں تک کتاب میں لکھا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تکبر اور بڑائی میری چادر ہے، کوئی اس کو ہاتھ لگائے اسے توڑ دوں گا۔ اللہ ایسے تمام رذیلے سے بچائے جو جہنم تک لے کر جانے والا ہے، اور تمام حمایت سے متصف فرما دے جو جنت تک لے جانے والا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔